السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو میری 2 دن سے طبیعت ٹھیک نہیں تھی، جس کی وجہ سے میں نے آپ کا ایپیسوڈ نہیں دی۔ اور دوسری بات، آپ لوگ اگر اچھا رسپانس دیں گے تو ظاہر سی بات ہے میں موٹیویٹ ہو کے جلد از جلد آپ کو ایک ساتھ دینے کی پوری کوشش کروں گی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں دن میں ایک سے زیادہ ایک ساتھ بھی دے سکتی ہوں، لیکن آپ لوگ رسپانس نہیں کرتے تو پھر میں تھوڑی سی چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جنہوں نے ہان سیزن 1 قسط نمبر 4۔ ارمغان 4 بجے نیند سے جاگا تو اس کے قریب گہری نیند سے ہو رہی تھی۔ چہرے پر بلا کی معصومیت اور سکون تھا۔ ارمغان عطل نے ہاتھ بڑھا کر اس کے عارض پر اپنے ہاتھ کی پشت کو سہلایا تھا۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں اس کا حسین چہرہ مزید دمک رہا تھا۔ میرا تم سے وعدہ ہے کہ وہ دونوں کبھی بھی سکون نہیں پائیں گے۔ جنہوں نے تمہیں تکلیف دی ہے وہ دونوں اس گاؤں سے نکل چکی ہیں اور ان کی بربادی شروع ہو چکی ہے۔ لیکن آئی ایم سوری، میں نے تمہیں ہرٹ کیا، لیکن تم جانتی ہو کہ میرا غصہ میرے اختیار میں نہیں۔ تم میرے لمس کو جھٹلا رہی تھی اور مجھے تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے دل میں بول رہا تھا، میں تمہارے قریب اس طرح کبھی بھی نہیں آنا چاہتا تھا۔ تم نے میرے لمس کو زہر کہا، وہ لمس جو صرف تمہیں بخشا ہے ارمغان عطل یوسف ذیحان نے، اور صرف تمہیں ہی بخشے گا۔ تم نہیں جانتی کہ تم نے کیا کر دیا ہے میرے ساتھ، بلکہ میں بھی نہیں جانتا۔ میرا دل چاہ کر بھی تمہیں معاف نہیں کر پا رہا۔ سوچتے اس کی آنکھوں سے آنسو گرا تھا۔ وہ تکیے میں جذب ہوا تھا۔ وہ فوراً اپنے آنسو انگوٹھے سے صاف کرتا اس کے قریب گیا تھا، پھر اس کے ماتھے پر لب ثبت کرتا، اس کے چہرے کے ہر نقش پر اپنے لبوں کی نرم مہریں چھوڑ کر اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو کانوں کے پیچھے اٹکاتا، اس پر کمفرٹر اچھی طرح سیٹ کرتا۔ بیڈ سے اتر کر واش روم میں بند ہوا تھا۔ وہ شاور لے کر نکلا تو وہ اب بھی گہری نیند سے ہو رہی تھی۔ وہ جائے نماز بچھاتا تہجد کی نیت باندھ چکا تھا۔ کافی دیر تسلی سے نوافل ادا کرنے کے بعد وہ جائے نماز پر بیٹھا، اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں چھپاتا سسک پڑا تھا۔ پھر کتنی ہی دیر اپنے دل کا بوجھ اتارتا، ہلکا کرتا رہا تھا، پھر آ کر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتا بیٹھ چکا تھا۔ ٹانگوں پر کمفرٹر ڈالے وہ اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ بنفشہ اٹھ جاؤ، نماز کا وقت ہونے والا ہے، وہ اس کا چہرہ دیکھ کے مدھم آواز میں بولا۔ تو بنفشہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ بنفشہ اٹھو، اس کے گال انتہائی نرمی سے تھپتھپاتے بولا۔ تو وہ بمشکل نیند سے بڑی آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ اب کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ اس وقت پھر سے ضرورت پیش آ گئی۔ وہ سرخ آنکھوں سے انتہائی غصے سے بولی، نماز کا وقت ہونے والا ہے، اٹھ جاؤ، شاور لے لو، وہ آہستگی سے کہتا اس سے دور ہوا تھا۔ بنفشہ نے ایک نظر اس کی طرف دیکھ کر اپنا رخ دوسری جانب موڑا تھا۔ ارمغان عطل نے 5 منٹ تک اس کے اٹھنے کا انتظار کیا۔ جب وہ نہیں اٹھی تو وہ دوبارہ اس کے کندھے کے قریب سر جھکاتا اس کا بازو ہلانے لگا تھا۔ اٹھ جاؤ، اذان ہونے والی ہے، تمہیں شاور لینے میں وقت لگے گا، وہ اب بھی نرمی سے بول رہا تھا۔ جبکہ بنفشہ تو اس کے لب و لہجے پر حیران ہوئی تھی۔ پھر کمفرٹر ایک جانب اچھالتی ڈریسنگ ایریا کی جانب بڑھی تھی۔ تمہارے کپڑے واش روم میں لٹکا دیے ہیں، وہ بولا تو بنفشہ کے قدم رکے تھے، لیکن پھر بھی ڈریسنگ روم کے اندر گئی تھی۔ وہ اپنی مرضی سے ایک ہینگر لاتی واش روم میں بند ہوئی تھی۔ وہ واش روم میں بند ہوئی تو اسے وہاں ایک ہینگر پہلے سے ہی لٹکا نظر آیا تھا، جسے وہ نظر انداز کر گئی تھی۔ بنفشہ نے بھی واش روم سے باہر قدم نکالا ہی تھا کہ اسے اذان کی صدا سنائی دی تھی۔ وہ سامنے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اب بھی نیم روشنی میں بیٹھا تھا۔ بنفشہ اسے نظر انداز کرتی ڈریسنگ روم میں گئی تھی اور چند لمحوں میں دوپٹہ لے کر صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگا تھا جو بال ڈرائی کر رہی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی اپنا دوپٹہ حجاب کی صورت باندھ رہی تھی۔ ارمغان عطل کو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت واضح نظر آئی تھی۔ وہ اس کے وجود اس کی نظروں کے حصار میں محسوس کرتی، سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیتی،
آنکھیں موند گئی تھی۔ اذان مکمل ہوئی تو وہ دعا پڑھتے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ ارمغان رتل بیڈ سے اترتا، کمرے کی لائٹس آن کرتا، کمرے سے نکل گیا تھا۔ بنفشہ نے اسے نظر اٹھا کر دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ ارمغان رتل یوسف ریحان کا دل اسی بات پر کرچی کرچی ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر بعد اٹھ کر نماز پڑھنے لگی تھی۔ 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دل کو جیسے راحت سی ملی تھی۔ وہ 2 دن بعد نماز پڑھ رہی تھی تو دل پر جیسے کسی نے مرہم سا رکھا تھا۔ نماز کے بعد وہ نمازجائے نماز پہ بیٹھی اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ آج سے پہلے جو نمازیں پڑھی ہیں ان میں روک روک کر ولی کو مانگتی تھی۔ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر قبولیت کی گھڑی میں صرف ولی کو ہی تو مانگا تھا۔ ایک وہی تو اسے محسوس کرواتا تھا کہ وہ خاص ہے، وہ ضروری ہے۔ وہ چیختی سسک کر روئی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا مانگے۔ اب ولی کو مانگتی تو کیا وہ اسے مل جاتا؟ سوچتے اسے اپنے موبائل کا بھی خیال آیا تھا، پھر آنسو صاف کرتی دعا مانگنے لگی تھی۔ دعا مانگنے کے بعد بھی وہ بس جائے نماز پر نڈال سی بیٹھی آنسو بہاتی رہی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا، وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ اس کی گلابی آنکھیں دیکھتا اس کے قریب ہی آ گیا تھا اور زمین پر جائے نماز کے قریب بنفشہ کے چہرے کی جانب چہرہ کیے بیٹھ گیا۔ آئی ایم سوری، جو بھی کل رات ہوا۔ وہ سر جھکائے بولا تو بنفشہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ اس کی نظروں میں کئی سوالات ارمغان رتل پڑ چکا تھا، لیکن وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ بنفشہ میں تمہیں جسٹیفیکیشن دے سکتا ہوں، جو بھی کیا کسی مقصد کے تحت کیا۔ وہ سر جھکائے بول رہا تھا۔ جانتی ہوں کیا مقصد تھا، وہ روکھے پھیکے انداز میں کہتی کھڑی ہوتی جائے نماز کو فولڈ کرنے لگی۔ کیا مقصد تھا؟ ارمغان رتل نے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے پوچھا۔ آپ کی خود غرضی، اور کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ وہ لاپرواہی سے کہتی بیڈ کی جانب گئی تو ارمغان نے اس کا ہاتھ نرمی سے تھام کر اسے روکا تھا۔ نہیں، تم غلط سمجھ رہی ہو، میں تمہیں جسٹیفیکیشن دے سکتا ہوں۔ اس کے مقابل آتے بولا۔ اچھا تو کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ وہ بازو سینے پر باندھتی پوچھنے لگی۔ اس کے سوال پر ارمغان نے اپنا ماتھا مسلا تھا۔ تم رو رہی تھی اور ان ملازمین کی باتیں یاد کر کے مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تمہارا کسی کی وجہ سے رونا تو بس تمہارا دھیان بھٹکانے کے لیے قریب آ گیا۔ میرا اعتبار کرو، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ کیسے بہانے آتے ہیں آپ کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے؟ وہ اس کی بات پر طنزیہ ہنستی بیڈ کی جانب گئی تھی۔ بہانے نہیں بنا رہا یار، میری بات سمجھ کیوں نہیں رہی تم؟ وہ دوبارہ اس کے سامنے بیٹھ چکا تھا۔ اچھا تو کل کے بارے میں کیا جسٹیفیکیشن دیں گے آپ؟ وہ اب بھی طنزیہ ہنس رہی تھی۔ وہ اجڑ چکی تھی اور اجڑنے کا ماتم بھی منا چکی تھی، تو اب اسے جلانا چاہتی تھی۔ وہ جلتا تھا ولی کے نام سے تو وہ اسے جلا کر بھسم کر دینا چاہتی تھی۔ وہ اس کی انا پر وار کرنا چاہتی تھی۔ کل کی رات کو بھی جسٹیفائی کر سکتا ہوں، وہ بیڈ شیٹ کو دیکھتے بولا۔ جی ضرور، شروع کریں، میں سن رہی ہوں، وہ بے نیازی سے بولی تھی۔ تم کل بار بار ولی کا نام لے کر مجھے اکسا رہی تھی، میں ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن تمہاری ولی کے رٹ نے مجھے مجبور کیا۔ میں تمہیں مکمل طور پر یقین دلا دوں کہ تم اب بس میری ہو اور کبھی مجھ سے دور نہیں جا سکو گی۔ وہ اسے شرمندگی سے بتا رہا تھا۔ وہ شاید زندگی میں پہلی بار شرمندہ ہوا تھا اور پہلی بار ہی کسی کو صفائی دے رہا تھا۔ دل بار بار کر چوکے لگا رہا تھا، دماغ تکلیف سے پھٹ رہا تھا۔ اس لڑکی کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اسے کبھی کوئی صفائی دینا تو دور، اس کو اپنی پرچھائی سے بھی نہ نوازتا، لیکن یہ لڑکی، اس کا دل عجیب طرح سے دھڑکاتی تھی۔ وہ اپنے دل کے ہاتھوں تو مجبور ہو سکتا تھا، لیکن اپنے نفس کے ہاتھوں کبھی مجبور نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ ہر طرح سے مضبوط مرد اپنے دل اور غصے کے ہاتھوں مار کھا جاتا تھا۔ پیچھے ہٹیں، مجھے سونا ہے۔ آپ اس سب کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ آپ بھی باقی مردوں کی طرح اپنی خواہش کے اسیر ہیں اور میری زندگی اجاڑ چکے ہیں۔ میری زندگی میں خوشی کی وہ واحد کرن تھی جسے آپ نے اپنی ضد کے اندھیرے میں دفن کر دیا ہے۔ ارمغان رتل یوسف ریحان، میری بد دعا ہے کہ آپ جیسے مرد کو کبھی بھی محبت ہو نہیں بلکہ عشق ہو، اور آپ بھی اپنی محبت کو اسی طرح دھوکہ دیں۔
آپ بھی اپنے آپ کو اتنا ہی بے بس محسوس کریں جتنا آج میں کر رہی ہوں. میں اجڑ گئی ہوں. اب آپ کے اجڑنے کا انتظار بھی کروں گی اور دعا بھی، بلکہ یہ بد دعا ہے بنفشہ گل کی آپ کو کہ آپ بھی اسی طرح تڑپ تڑپ کر آہیں بڑھیں، آپ کو سکون نہ ملے، وہ آپ کو کبھی نہ ملے. اب پلیز یہاں سے اٹھ جائیں. میں آپ کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی. مجھے آپ کے اس چہرے سے وحشت ہوتی ہے. وہ صفاقی سے بولی تو وہ بیڈ سے اٹھ کر کمرے سے نکل گیا. اس کا دل ہمیشہ اپنی باتوں سے چھلنی کر دیتی تھی وہ، اور ابھی بھی یہی کیا تھا. وہ براؤن گرم بڑی سی شال اوڑھے سب کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی تھی. اجلی گوری رنگت کے باوجود چہرے پر سوگواری واضح تھی. بس اب میرے ضیاب کی دلہن آ جائے تو ہماری فیملی کمپلیٹ ہو جائے گی، خوشبخت نے کہا تو ضیاب نے پہلو بدلا تھا. موڑے مجھے آپ کو بتانا تھا کہ میں آج شہر چلا جاؤں گا. ارمغان عطر نے کہا تو پلیٹ پر جھکی بنفشہ کا دل پہلوؤں میں درکا تھا. کیا وہ اسے ساتھ لے کر جائے گا؟ سوچتے بنفشہ کی آنکھوں میں آنسو ٹھہرے تھے. ارے بچہ، ابھی کل تمہارا ولیمہ ہوا ہے، ابھی تو تم لوگوں کا گھومنے پھرنے کا دن ہے. کھاؤ پیو، اپنا دلہن کے ساتھ وقت گزارو. تم یہاں سے جانے کا بات کر رہا ہے؟ وہ ناراضگی سے بولی. موڑے میرا جانا ضروری ہے، میں سب کچھ ملازمین پر نہیں چھوڑ سکتا. ارمغان عطر نے ایک نظر بنفشہ کو دیکھ کر کہا، جس نے اس کا اس قدر دل دکھایا تھا کہ وہ ابھی فوراً یہاں سے چلا جانا چاہتا تھا. ہاں تو ٹھیک ہے، نہ جانے دو بچوں کو. اچھا ہے دونوں ایک ساتھ رہیں گے. اور ارمغان شہر میں میری گڑیا کو گھمائے گا اب کی بار؟ عالم زیب نے کہا تو ضیاب ایکسکیوز کرتا وہاں سے اٹھ چکا تھا. ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، لیکن دیکھیں نا، ابھی تو میں نے اپنی بہو کے ساتھ وقت بھی نہیں گزارا اور آپ کا بیٹا رونق کو گھر سے دور لے جانے کی بات کر رہا ہے. خوشبخت نے میز پر رکھا بنفشہ کا ہاتھ تھام کر کہا، موڑے میں اکیلا جا رہا ہوں، بنفشہ یہیں آپ کے پاس رہے گی. ارمغان عطر نے کہا تو تینوں نفوسوں کو سانپ سونگھ گیا تھا. وہ کل رات تو بنفشہ کو اپنے ساتھ شہر لے جانے کا پورا ارادہ رکھتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں دل ساری رات کا چوکے لگاتا رہا تھا. بچہ، ایسا کہاں ہوتا ہے کہ دلہن الگ اور دولہا الگ رہے؟ موڑے میرا آج پرچہ بھی ہے، میں کالج جا سکتی ہوں؟ بنفشہ نے موڑے کو دیکھتے پوچھا. ارے بچہ، کیوں نہیں جا سکتا؟ بالکل جا سکتا ہے. کتنے بجے جانا ہے اور کتنے پرچے باقی ہیں؟ موڑے 12 بجے پرچہ شروع ہوگا، 10 منٹ پہلے جاؤں گی، اور آج کے بعد میرے 2 پرچے باقی ہیں. بنفشہ نے کہا تو عالم زیب گہری سوچوں میں ڈوبے تھے. ارمغان بچہ، تم کچھ دن مزید رک جاؤ نا، تب تک تمہاری دلہن کے پرچے بھی ہو جائیں گے اور تمہاری موڑے کو اپنی بہو کے ساتھ وقت گزارنے کا تھوڑا وقت بھی مل جائے گا. عالم زیب نے پرسوچ انداز میں کہا. بابا سائیں، میری آج فرانس کے برانڈ کے ساتھ میٹنگ ہے، وہ آج شام واپس چلے جائیں گے. میرا وہاں جانا ضروری ہے، شادی کی وجہ سے میں پہلے ہی ڈیلے کر چکا ہوں. ارمغان نے سنجیدگی سے کہا. اچھا بیٹا، ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی. 2-4 روز کی بات ہے، پھر اپنی دلہن کو اپنے ساتھ ہی رکھنا جہاں بھی تم رہو. لیکن بچہ، تم بنفشہ کو چھوڑ کر شہر کے لیے نکلنا. خوشبخت نے تنبیہ کی. موڑے میں 11 بجے تک نکل جاؤں گا، مجھے 12 بجے شہر پہنچنا ہے. ارمغان نے ایک نظر بنفشہ کے چہرے پر ڈال کر کہا. بچہ، تم ہر بات اپنی منوا رہا ہے. موڑے نے خفگی سے کہا. موڑے میں چلی جاؤں گی، آپ پریشان مت ہوں. بنفشہ نے کہا تو موڑے اس کے بال سہلاتی ناراضگی سے بھرپور نظر ارمغان عطر پر ڈال چکی تھی. موڑے، آپ میرے کام سے واقف ہیں، پھر کیوں ناراض ہوتی ہیں؟ ارمغان عطر نے اپنی طرف سے موڑے کو منانے کے انداز میں کہا. مجھ سے بات مت کرو. وہ ناشتہ کرتی اسے نظر انداز کر گئی تھی. اچھا موڑے، ٹھیک ہے، میں اسے لے جاؤں گا، راستے میں ڈراپ کر دوں گا. 2 بجے میٹنگ ہے تو میں 12 بجے نکلوں گا. ارمغان عطر نے کہا تو خوشبخت کا چہرہ چمک اٹھا تھا، جبکہ بنفشہ گل کا چہرہ مرجھایا تھا. یہ کیا نئے نویلے دلہے جیسا بات؟ خوشبخت نے ہنستے کھلکھلا کر کہا تو عالم زیب بھی مسکرائے تھے، جبکہ ارمغان عطر نے ترچھی نگاہ سے بنفشہ کو دیکھا تھا، جو کب سے بریڈ کے ایک ہی پیس کو ذرا ذرا سا کھا رہی تھی، لیکن ابھی بھی وہ آدھی پلیٹ میں رکھا تھا جب بنفشہ نے اس کے ہاں کہنے پر کانٹا پلیٹ میں واپس رکھا تھا.
पर्चा देने में से भला कहाँ दिलचस्पी थी। वलीमे का रोज़ भी इसका पर्चा था, लेकिन वो गुस्से और गम की हालत में अपना पर्चा देने का इरादा मुस्तरद कर चुकी थी। लेकिन अब इसका वली से मिलना बहुत ज़रूरी था। उसकी एक झलक देखने को तरस सी गई थी। दिल के जख्मों की दवा के लिए इसका वली से मिलना ज़रूरी था। वो इसे एतमाद में लेना चाहती थी और इसे इस चीज़ के लिए ज़हनी तौर पर तैयार करना चाहती थी कि वो 1 साल बाद बनफ्शा से निकाह कर सके। लेकिन अरमागान के साथ जाने का सोचते इसका दिल उचाट हुआ था। बच्चा, तुम वो वेलवेट का शलवार कमीज पहन कर जाना, बहुत शौक से बनवाया था हमने अपने अरमागान की दुल्हन के लिए। खुशबख्त ने बनफ्शा से कहा तो वो हवासों में लौटी। वो तो बहुत हैवी है मोड़े, मुझे पर्चा देने जाना है, मैं फिर कभी पहन लूँगी। बनफ्शा ने वो सूट देखा था जो अलमारी में पहले नंबर पर लटका था, लेकिन एक तो वो वेलवेट होने की वजह से भारी था और दूसरा उसकी स्लीव्स पर मुकम्मल तौर पर एम्ब्रॉयडरी की गई थी। अरे बच्चा, तो क्या हुआ? तुम नई नवेली दुल्हन है, तुम्हारा सहेलियां तुम्हें देखकर खुश हो जाएगा। तुम चादर ओढ़ कर जाना, इसकी चादर बहुत बड़ी है। खुशबख्त ने कहा तो वली का ख्याल आते ही इसका दिल धड़का था। वो इसे इतने बनाव श्रृंगार में देकर तो इसके सदके वार जाता और इसको मनवाने के लिए ज़रूरी था कि पहले वो बनफ्शा से खुश होता। सोचते हुए बनफ्शा के लबों पर मुस्कुराहट आई थी। ठीक है मोरे, जैसा आप कहें। वो शर्म से नजरें झुका गई, जबकि ख्यालों में तो कोई और बसा था। अरमागान अतली से अनजान बनने की कोशिश करता नाश्ते में मसरूफ था और इसकी यही लापरवाही तो बनफ्शा के हौसले बुलंद कर गई थी। वो इससे माफ़ी मांग कर इसे जख्मी शेरनी से जंगजू शेरनी बना चुका था। वो अब अपना हक छीन कर लेने का इरादा रखती थी और इसके लिए हर हद से तजावुज कर जाना चाहती थी। वो अपने दिमाग में ताने बाने बुनने लगी थी। बाबा साईं, आप इसका पर्चा खत्म होने के बाद इसे कॉलेज से पिक कर लेंगे? हाँ बच्चा, क्यों नहीं, तुम बेफिक्र रहो, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा, औरंगजेब ने कहा। नहीं चाचा साईं, मैं ड्राइवर के साथ आ जाऊंगी, बनफ्शा ने कहा तो औरंगजेब ने इसे हल्की से देखा। ये तो बहुत गलत बात है बच्चा, तुम अपनी सास को मोड़े कहता है, लेकिन मैं अरमागान अतल की तरह बाबा साईं क्यों नहीं पुकारता? क्योंकि आपने बच्ची से कहा नहीं, तो वो कैसे आपको बाबा साईं बुलाए? जवाब खुशबख्त की जानिब से आया था। अच्छा, तो अब तुम हमको बाबा साईं बुलाएगा? ये तुम्हारे बाबा साईं का हुक्म है, औरंगजेब ने कहा तो बनफ्शा मुस्कुराई। ठीक है बाबा साईं, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप मुझे लेने नहीं आएंगे। मुझे पता ही है आपका ज़मीनों पर जाने का वक्त होता है, तो आप जहमत नहीं करेंगे, मैं ड्राइवर के साथ आ जाऊंगी जैसे पहले आती थी। बनफ्शा ने कहा तो औरंगजेब लाजवाब हुए थे। अब लग रहा है ना कि हमको बेटी मिल गई। औरंगजेब ने मुस्कुराते हुए खुशबख्त को देखते कहा तो वो मुस्कुराई, जबकि बनफ्शा ने पुरसोच अंदाज में कुछ सोचते मुस्कुरा कर दोबारा नाश्ता शुरू किया था, जिससे इसका दिल उचाट हुआ था। इसे इस बात का तो यकीन अब हो चुका था कि अरमागान इसे कॉलेज छोड़ने के बाद वापस नहीं आ सकेगा और बाबा साईं को वो मना कर चुकी थी। वो सोचती दिल ही दिल में खुद को शाबाशी देने लगी थी। अरमागान कमरे में आया तो मुलाजमा बेड पर सूटकेस रखे इसमें अरमागान के कपड़े रख रही थी। वैसे तो इसका तमाम सामान शहर में मौजूद था, लेकिन खुशबख्त ने इसके लिए काफ़ी कुछ खरीदा था, इसलिए इन्हें मुलाजमों से इसका बैग पैक करवाने को कहा था। उसका दिल चाहा कि वो बनफ्शा से अपना सामान पैक करने का कहे, लेकिन वो कमरे में कहीं भी नहीं थी। वो ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ा होता, अपने शाल कंधों पर दुरुस्त करता, परफ्यूम उठाकर खुद पर छिड़कने लगा था, जबकि उसकी नज़र वहाँ पड़े इयररिंग्स पर गई थी। वो हाथ बढ़ाकर इन्हें उठाने ही वाला था कि इसे मुलाजमा ने पुकारा था। हाँ साईं, ये पैक कर दिया मैंने, और कोई काम है तो बता दें, वो डरी डरी सी बोली थी। नहीं, जाओ, वो परफ्यूम टेबल पर रखते बोला तो वो सर हिला कर बाहर निकल गई थी। अरमागान ने वो गोल्डन इयररिंग्स आखिर उठाए थे जैसे अपनी जानिब अट्रैक्ट कर रहे थे। वो इन्हें गौर से देख रहा था, कैसे किसी के कदमों की धमक सुनाई दी थी। वो फौरन उन्हें वापस रखते आईने में अपना अक्स देखता बाल संवारने लगा था। उफ, आप वाइट गर्म शलवार कमीज पहने, शाल कंधों पर फोल्ड करके फैलाई हुई थी, सिल्की बाल एक जगह ठहरने का नाम नहीं ले रहे थे। वो इन्हें सेट करने में मसरूफ था जब इस आईने में ब्लड रेड अक्स दिखाई दिया था। वो ड्रेसिंग रूम से निकल अपने ध्यान बालों को
اپنی گردن سے جدا کرتی آئینے کی جانب آ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ارمغان کا دل اتنے زوروں سے دھڑکا تھا کہ وہ سانس لینا بھول بیٹھا تھا۔ وہ ٹخنوں کو چھوتی لمبی ویلوٹ کی قمیض کے ساتھ ہم رنگ کرسا پہنے ہوئے تھے، جس پر بازوؤں کے ساتھ میچنگ امبرائڈری کی گئی تھی۔ دوپٹے کا نام و نشان کہیں دور دور تک نہیں تھا۔ وہ ارمغان اتل کی نظریں سر تا پیر محسوس کر چکی تھی۔ اس کے کمرے میں موجودگی سے وہ واقف نہیں تھی، اس لیے یوں ہی کمرے میں آ گئی تھی۔ اس کی پرتپش نظروں سے گھبراتی وہ بکھلا کر واپس گئی تھی۔ اسے جاتے دیکھ کر ارمغان نے لب کچلے تھے۔ وہ کچھ دیر بعد واپس آئی تو بڑی سی شال اس کے کندھوں پر لٹک رہی تھی، اس کے کندھے پر لٹک رہی تھی۔ اب کی بار ارمغان اتلی سوزئی خان کا دل کانوں میں دھڑکا تھا۔ وہ دائیں کندھے پر لمبی سلکی بال اسٹریٹ کیے، کندھوں پر شال رکھے، اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے اس کی جانب آ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ارمغان اتل ایک جانب ہوا تو آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی، اپنے بالوں کو کانوں کے پاس پکڑتی پیچھے لے جاتی ان پر بو لگا گئی تھی۔ وہاں رکھے چھوٹے چھوٹے ٹاپس اور ایئر رنگ اٹھاتی ایک ہاتھ میں گھڑی پہن چکی تھی۔ وہ ایک الگ سی خوشی اپنے دل میں محسوس کر رہی تھی۔ 2 دن سے جو دل سوگوار سا تھا آج وہ سرشار تھا۔ وجہ ولی سے ملنا تھا اور محبت کا دیدار تھا۔ وہ سوچ کے اپنے خیالوں میں گلاس لبوں کو لگا کر انہیں آپس میں مسلنے لگی تو ارمغان اتل کے حلق میں کانٹے سے چبھے تھے۔ وہ ناصبح والی باتوں کے بعد اس سے مخاطب ہوا تھا، نہ ہی بنفشہ نے اسے کوئی بات کی تھی۔ وہ اس کی خاموشی سے بھگتانے لگا تھا۔ پچھلے 2 دن سے وہ اس کمرے میں بلیوں کی طرح جگڑ رہے تھے، لیکن آج اس کمرے میں خاموشی کا راز تھا۔ ارمغان جا کر بیڈ پر بیٹھ چکا تھا۔ بظاہر تو وہ موبائل پر مصروف تھا، لیکن اس کا دھیان مکمل طور پر بنفشہ پر تھا، جو لپ گلاس کے بعد اب پلکوں پر مسکارا لگا رہی تھی۔ پھر ایک قدم پیچھے ہوتی خود کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ پھر اس کی ہر حرکت پر ارمغان اتل کا دل اچھل اچھل کر حلق میں آ رہا تھا۔ اپنے دل پر ضبط کے پہرے بٹھائے ہوئے تھا، جو اس کی مسکراہٹ کے جام میں ڈوب جانے کو بے قرار تھا۔ چھوڑ دو اسے، وہ آخرکار ضبط سے بول ہی پڑا، جو پرفیوم کی بوتل کا ڈھکن کھولے اب اسے اپنی گردن کے پاس چھڑکنے والی تھی۔ ارمغان اتل سوزئی خان کے ساتھ آواز نے، پر بنفشہ نے مڑ کر اسے دیکھتے پرفیوم کو پٹکنے والے انداز میں واپس رکھا تھا۔ وہ اس کے طب ناؤ سنگار کو صرف اس لیے برداشت کر رہا تھا کہ وہ اس سے پہلے ہی زیادتی کر چکا ہے اور اب مزید روک ٹوک کر کے اسے ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کالج میں گرلز اور بوائز الگ الگ ہیں، بوائز کیمپس الگ الگ ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس کی خوشبو میں بسا کر نہیں رہ جانا چاہتا تھا۔ اس کے کہنے پر بنفشہ نے آنکھیں گھماتے سائڈ ٹیبل سے اپنا سیاہ ہینڈ بیگ اٹھاتے کندھے پر ڈالا تھا۔ چلیں وہ اپنے سر پر چادر پھیلاتی کمرے سے باہر نکلی تو ارمغان اتل اس کے وجود کا جائزہ لیتے اس کے پیچھے ہی نکلا تھا۔ اس کا دل شدت سے اسی انداز سے دھڑکا تھا جس طرح پہلی بار نارنجی آنچل والی دوشیزہ کو دیکھ کر دھڑکا تھا۔ وہ سوچتا اس کے پیچھے چلنے لگا تھا۔ اس کا دل شدت سے چاہتا کہ وہ اسے اپنے سینے میں بھینچ کر ایک بار محسوس کر لے، لیکن وہ اب خود کو سزا دے رہا تھا اس کا دل دکھانے کی۔ بس اب اسی لیے وہ اس سے دور جانا چاہتا تھا۔ میں موڑے سے مل کر آتا ہوں، تم گاڑی میں بیٹھو، وہ بنفشہ سے بولا تھا۔ اس کے قدم تھمے تھے۔ جنید گاڑی بیگ میں رکھوا وہ موبائل کان سے لگاتے بولا اور خوشبخت کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کے پیچھے ہی بنفشہ گل بھی خوشبخت کے کمرے میں قدم رکھ چکی تھی۔ ماشاءاللہ، ایسا لگ رہا ہے کوئی پری میرے آنگن میں اتر آئی ہے، خوشبخت نے ارمغان اتل کو نظر انداز کرتے اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوتی بنفشہ کو دیکھ کر کہا تو ارمغان اتل نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تھا، جو مسکرا رہی تھی۔ بچہ، تم نے اپنی دلہن کی نظر اتاری ہے؟ خوشبخت نے اس کے قریب آتے پوچھا تو دونوں کی نظریں ایک لمحے کے لیے ملی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہا ہے بچہ؟ تم کمال کرتا ہے، تم دونوں شادی کے بعد پہلی بار ایک ساتھ حویلی سے باہر نکل رہا ہے تو اپنا صدقہ اتارو، اللہ بری نظر سے بچائے، وہ کہتی اپنے بیگ سے پیسے نکال لائی تھی اور ان دونوں کے سر سے وارے تھے، پھر کچھ پڑھ کر دونوں پر پھونکا تھا۔ بوڑھے، میں آپ سے ملنے آیا تھا، میں شہر جا رہا ہوں، بنفشہ کو کالج چھوڑ کر وہیں سے شہر کی طرف نکل جاؤں گا۔ خوشبخت نے ان کے سر پر پھونک ماری تو ارمغان اتل بولا تھا، بچہ اللہ کی امان میں رہو اور جلدی آنا، کب تک آ جائے گا تو؟ موڑے ابھی کچھ رہ نہیں سکتا کہ کب آؤں گا، اتنے دن سے سارا کام امپلائیز پر چھوڑا ہے تو اب مجھے وہیں رہنا ہے، آپ جانتی تو ہیں نا کہ میں وہیں رہوں گا۔
بچہ پھر بھی مجھے بتا کر جاؤ کہ کس دن آئے گا؟ خوشبخت نے اب اداسی سے پوچھا تھا۔ کوشش کروں گا اگلے مہینے کی 11 کو حویلی واپس آؤں، ارمغان نے کہا تو بنفشہ کا دل خوشی سے اچھلا تھا، کیونکہ یہ تقریباً 20 سے 25 دن بنتے تھے۔ وہ اس کی شکل نہیں دیکھے گی، اس سے دور رہے گی تو ولی کے ساتھ مل کر کوئی نہ کوئی حل بآسانی نکال ہی لے گی۔ وہ سوچتی خوشبخت کو دیکھنے لگی تھی، جو ارمغان عطل کی بات سن کر اداس ہوئی تھی۔ بچہ اتنا وقت وہ اپنی بیوی سے دور رہے گا تو اس کا دل کیسے لگے گا؟ ہم کو تو اب عادت ہو گئی ہے۔ خوشبخت نے ایک نظر بنفشہ کو دیکھتے کہا، موڑے کوئی مسئلہ نہیں، میرے پاس آپ ہیں نا، اور ویسے بھی ابھی تو میرے پرچے ہیں تو میں مصروف رہوں گی، آپ پریشان مت ہوں۔ بنفشہ نے خوشبخت کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ مسکرائی، کتنا سمجھدار دلہن ہے تمہارا، جیتی رہو بیٹا۔ خوشبخت نے ایک نظر ارمغان کو دیکھ کر پھر بنفشہ کو دیکھتے کہا تو اس کی بات پر ارمغان عطل نے ایک زخمی نگاہ اس ظالم لڑکی پر ڈالی تھی، جو اس پر ایک کے بعد ایک وار کر کے معصوم تھی۔ چلو بچہ، دعا پڑھ کر نکلنا، میری دعائیں تم دونوں کے ساتھ ہیں۔ بنفشہ نے خوشبخت نے ارمغان عطل کو دیکھتے کہا، جس کی نظریں بنفشہ پر تھی۔ خدا حافظ موڑے۔ ارمغان عطل اپنی موڑے کے گلے ملتا باہر نکلا تو بنفشہ بھی ان سے پیار لیتی ارمغان عطل کے پیچھے نکلی تھی، جبکہ خوشبخت نے انہیں ڈیرے دعائیں دی تھی۔ اچھا، یہ آج کی ایپیسوڈ تو ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اسی طرح آپ لوگوں کو اسکرولنگ میں یہ ناول چاہیے یا میں آپ کو سلائڈس بھی بنا کر دے دوں؟ میں ایسا بھی کر سکتی ہوں کہ سلائڈ چلیں اور ساتھ میرا وائس اوور ہو، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو وائس اوور نہیں سنتے ہوں گے اور وہ سلائڈس کے ساتھ خود ناول پڑھتے ہوں گے۔ تو اس طرح آپ لوگوں کے لیے ایزی ہے پڑھنا ہے یا نہیں مجھے بتا دیں، جس طرح آپ کہیں گے اسی فارم میں ناول مل جائے گا۔ تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں اور اپنے ریویوز دیں کیسے جا رہے ہیں، اور ذریعے آپ کے بارے میں بھی مجھے آپ کے ریویوز چاہیے جو نیو ہیں، اسپیشلی ریڈرز۔ اور بس یہی کہنا تھا، بائے بائے، اللہ